حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گھر ہے. یہودی اس لیے کرتے ہیں کہ بھئی وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو بہت زمانہ پہلے، اب سے تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے 1000 سال پہلے، یعنی 3000 یا 3100 یا 3200 سال پہلے وہاں پر آئے تھے. وہاں پر اس جگہ پر وہ ان کا مقدس مانا جاتا، اور ہم مسلمانوں کے لیے اس لیے مقدس ہے کہ مسجد بیت المقدس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر پیدا ہوئے. حضرت مریم، حضرت زکریا، حضرت ابراہیم، حضرت یوسف، پوری زندگی ان لوگوں کی وہاں پر گزری ہے. اور سب سے اسٹرانگ بات یہ کہ اللہ کے نبی وہاں سے معراج پر گئے، براق کو باندھا گیا وہاں کی کنڈی میں. وہ لوگ آئے اور اسٹرانگ 1947 میں ان کو باضابطہ طور پر اپروول دے دیا گیا کہ تم لوگ یہاں پر ایک اپنا قوم اور اپنا ایک ملک تم لوگوں کو دے دیا گیا ہے. پتہ ہے وہ لوگ دھرم پر محنت کم کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ اپنے قرآن پر اور حدیث کی تعلیم کے لیے مدرسہ بنائے ہوئے ہیں، جیسے آپ کا یہ مدرسہ مفتاح العلوم ہے. یہودی دھرم میں کہیں نہیں دیکھیں گے کہ دھرم کی تعلیم دیتے ہیں. وہ لوگ ہندو دھرم میں بھی ایسا ہے کہ اگر کوئی مسلم جاتا ہے ہندو دھرم کو اپنانے کہ ٹوڈے I want to decide to convert my religion into the Hindu، تو فوراً ہندو بابا کہیں گے پروہت آؤ، تم مسلمان تھے، تم ہندو بننا چاہتے، آؤ. ٹی وی اور میڈیا کے ذریعے اس کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے کہ دیکھو فلاں مسلم تھا، اس کو ہندو بنا دیا. خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں. اور ہمارے اسلام میں اگر کوئی آتا ہے تو ہم خوش نہیں ہوتے. بھئی اللہ کی مرضی ہوئی، اللہ نے ان کو ہدایت دی، آیا ان کو کلمہ پڑھایا. اور اسلام دھرم کو قبول کروانے کے لیے کوئی ظلم و زیادتی بھی نہیں، ظلم تشدد بھی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین. بس اتنی بات ہے کہ ہم اپنے دھرم کی جو اچھائی ہے وہ پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن ٹو دا ورلڈ. اسلام کے اندر تمام برائیوں کے خاتمے کا سمادھان موجود ہے. اسلام میں یہ اچھائی ہے، اسلام میں یہ اچھائی ہے، اسلام دنیا کا سب سے بہترین مذہب ہے، یہ ہم کہتے ہیں، کرتے ہیں. لیکن یہودی نہیں کرتے. اگر آپ جائیں گے، کوئی کہیے گا کہ بھیا I want to convert my religion into یہودی جوڈائزم، یہودی کو انگریزی میں جوڈائزم بولتے ہیں، ہم یہودی بننا چاہتے ہیں، تو یہودی کیا کہے گا آپ سے؟ یہودی کہے گا کہ آئے ہو، بیٹھو، کھانا کھاؤ، آرام کرو، اس کے بعد چپ چاپ گھر چلے جاؤ، ہم لوگ دھرم نہیں بدلواتے. یہودی دھرم نہیں بدلوایا جاتا، یہودی دھرم کا پرچار نہیں ہوتا. دنیا کی سب سے ذلیل اور سب سے چھوٹی قوم یہودی، لیکن آج 270 ارب پتی دنیا میں ہے وہ یہودی. ہر جگہ پر، ہر فیلڈ میں کون؟ یہودی. ہر اپنے وہ اتنا مضبوط کیسے بنے؟ تعداد میں تو ہم زیادہ ہیں. اتنے مضبوط اس لیے بنے، وہ پلاننگ کرتے ہیں. وہ پلاننگ، جیسے ہمارا بچہ ہے نا، ابھی ہمارے نا معصوم بچے 15 سال کے 20 سال کے کیا کرتے ہیں؟ سیلفی. بائک ایسے چلائیں گے کہ آپ پاگل ہو جائیں گے کہ کہیں کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کہیں ٹھوک نہ دے. یعنی کوئی فکر نہیں زندگی میں. ہمارے ینگ کو، ہمارے نوجوانوں کو کوئی مقصد نہیں، کوئی ٹارگیٹ نہیں. بڑی بڑی کمپنی، فیس بک میں جو ہم لوگ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، مارک زکربرگ کی، یہودی. ڈیل کمپنی کا سی او یہودی. سافٹ ویئر جتنے بھی ہیں بڑے بڑے کمپنیز، سب کے سی اوز یہودی. ان کا بچہ 10 سال کی عمر میں وہ کر دے گا کہ ہمارا اور آپ کا بچہ، مسلمان کا 25 سال کا بچہ نہیں کر سکتا. ان کا ایک مشن ہے. وہ دنیا کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے 38 تنظیمیں بنی ہیں. یہودی ایک دوسرے یہودی کی ایسی مدد کرتا ہے. دیکھیے فلسطین میں کوئی گیا مدد کے لیے؟ نہیں گیا. لیکن اسرائیل کی مدد کے لیے فوراً آج کون پہنچا ہے؟
آج امریکہ کا صدر بائیڈن پہنچ گیا. کہاں؟ اسرائیل، جو پہلے سے طاقتور ہے، مدد کے لیے پہنچ گیا. ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن ان بیچارے معصوم نہتے فلسطینیوں کی کوئی نہیں مدد کر رہا. آج ہم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں. دنیا کی سب سے مضبوط کتاب ہمارے پاس، دنیا سے سب سے زیادہ طاقتور میڈیٹیشن نماز ہمارے پاس، دنیا کا سب سے بہترین رول ماڈل ہمارے پاس پروفٹ محمد. ان اسپائٹ آف دیٹ، اس کے باوجود دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا یہ مسلمان قوم. غزہ میں مار دیے جا رہے ہیں، فلسطین میں بندھک بنائے جا رہے ہیں. ظلم زیادتی کی برسات بھارت کے اندر، اس دیش کے اندر جانوروں کے نام پر مارا جا رہا ہے. اس دیش میں ٹوپی دیکھ کر، داڑھی دیکھ کر، داڑھی پکڑ کر کھینچ کر مارا جاتا ہے. اور ٹرین کے اندر بیٹھو تو وہاں پر جو رکشک ہیں، رکشک وہ ظالم، وہ بے وقوف، ان زہر پھیلانے والے میڈیا والوں کی وجہ سے، ان کی وجہ سے پولیس والا ٹرین کے اندر گھس کر پوچھتا ہے واٹس یور نیم، تمہارا نام کیا ہے؟ جی میرا نام کفیل ہے. چہرے پہ داڑھی ہے تو فوراً گولی سے داغ دیتا ہے. 3 مسلمانوں کو ابھی مارا گیا جے پور ممبئی ایکسپریس ٹرین کے اندر، گھس کر نام پوچھ کر مارا گیا اور یہ کہا کہ تم کو اس دیش میں رہنا ہے تو تم کو مودی یوگی کرنا ہوگا. ارے بھارت مودی یوگی کے باپ کا نہیں ہے، یہ دیش یہاں کے جنتا کا ہے، یہاں کی مٹی یہاں کے عوام کا ہے. یہ تو جناب، یہ تو خود بہروپیے یاد ہے ادھورے، یہ مکمل ان کی زندگی نہیں ہے. اپنے بیویوں کو، ایک نے تو بیوی کی نہیں، اس کو بیوی اور بچے کا کیا پتا. جن جن لوگوں کو مارا گیا گولیوں سے، ان کے گھر میں 6 بیٹیاں، ان کی پرورش کون کرے گا؟ پوچھو اس کانسٹیبل سے. اور اس طرح کے نفرت پھیلانے والے ان میڈیا والوں سے کہ نفرت دکھانا بند کرو خدا کے واسطے. یہ حالت اس دیش کے اندر مسلمانوں کی پوری جناب نیشنل لیول پر سب کے سب منہ میں تالے لگائے ہوئے، کوئی نہیں بول رہا ہے ظلم کے خلاف. کون بولے گا ظلم کے خلاف؟ کیا ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بلند ہے؟ اے مسلم لیڈروں، مسلم دانشوروں، یاد کرو محمد الرسول اللہ کے 20 سال کی عمر کو. آپ علیہ السلام 20 سال کی عمر کے ہیں، نبوت نہیں ملی ہے، ایک جوان ہیں، ایک ہٹے گٹے ہیں. محمد الرسول اللہ کے پاس ایک فریادی آتا ہے. آپ علیہ السلام کا کوئی سماج میں بڑا مقام بھی نہیں ہے. اس وقت میں آپ تجارت کرتے تھے. 20 سال کی عمر میں محمد الرسول اللہ کے پاس ایک مظلوم شخص پہنچتا، ایک مظلوم انسان پہنچتا. آج ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں بیٹھنے والے، آج بڑی بڑی لمبی تقریریں کرنے والے، آج اپنے یہ جتنے بھی مسلم کنٹریز کے بڑے لیڈران ہیں جو کرسی اقتدار میں ہیں، جو نبی کے محب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی سے سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو آؤ. نبی نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی. ہمارے نبی نماز پڑھ بتانے والے، آپ علیہ السلام اللہ کے پیغام سمجھانے والے نبی اور رسول تھے، تو آپ علیہ السلام ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ایک مسیحا بھی تھے. آپ علیہ السلام کے پاس 20 سال کی عمر میں ایک مظلوم آتا جن کا نام زبید تھا. آپ سے کہا کہ اے محمد ابن عبداللہ، میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، میرے پیسے نہیں مل رہے، میرے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے، مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے. آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون شخص ہے جو تم پر ظلم کر رہا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ یہ عاص بن وائل ہے جو آپ کے علاقے کا ہے، آپ کے شہر کا ہے. محمد الرسول اللہ نے مکہ کے تمام رئیسوں کو اور سرداروں کے پاس گئے اور آپ نے بلا کر کے کہا کہ ان کے اوپر ظلم ہوا، یہ مظلوم ہے، ان کو انصاف ملنا چاہیے. کیا آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں؟
تمام کے تمام قبیلے کے سرداروں نے بیک زبان ہو کر کہا کہ یقیناً اگر کسی پر ظلم ہو تو ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ بناؤ ایک تنظیم، بناؤ ایک سنگٹھن۔ آپ علیہ السلام کی نگرانی میں ایک سنگٹھن بنایا گیا، ایک تنظیم بنائی گئی۔ تنظیم کا ناجائز استعمال کرنے والے نبی کی تنظیم بنی تھی مظلوم کو انصاف دینے کے لیے، تو آپ نے ایک تنظیم بنائی، اس تنظیم کا نام حلف الفضول رکھا گیا، اور آپ نے اس تنظیم کا نرمان اور اسٹیبلش اس لیے کیا تھا تاکہ کسی پر بم برسایا جائے، کسی پر ظلم ہو، کسی پر زیادتی ہو، کسی معصوم کو مارا جائے، کسی نہتھے کو کے اوپر ظلم و زیادتی ہو تو ان کے ساتھ کھڑے ہو کر انصاف کی آواز لگائی جائے۔ تو آپ نے اس تنظیم کے بینر تلے زبید کو انصاف دلایا۔ عاص بن وائل بڑا خاندان والا، بڑا پیسہ والا تھا جناب۔ آپ علیہ السلام اور سارے تنظیم اور سارے قبیلے کے سردار گئے، عاص بن وائل یہ ٹھیک نہیں ہے، تم ان کا پیسہ لوٹاؤ، ان کا جو بھی حق ہے تم پر تم ان کو پہنچاؤ۔ تو آپ علیہ السلام نے وہ تنظیم بنائی تھی لوگوں کے انصاف کے لیے۔ آج ہم مسلمان کسی مظلوم کو انصاف دلاتے ہیں؟ نہیں دلا پاتے، نہ ہمارے نیتا دلا پاتے، نہ ہمارے دانشور دلا پاتے، نہ ہمارے تنظیم کے لوگ دلا پاتے۔ یہودی اپنی نسل کے لیے 38 تنظیمیں بنایا ہوا ہے۔ 38۔ ایک تنظیم کا کام تعلیم پر محنت کرنا، دوسری تنظیم کا کام تجارت پر محنت کرنا، تیسری تنظیم کا کام ایجوکیشن پر محنت کرنا، چوتھی تنظیم کا کام سوشل ورک پر کام کرنا۔ یعنی 38 تنظیمیں ایسی بنی، کب سے؟ آج سے نہیں، 1915 سے، تب جا کر یہودی آج پوری دنیا کے اوپر قابض ہے۔ ورنہ یہ یہودی کون؟ سب سے زیادہ غلامی کرنے والی قوم۔ اللہ نے ہم لوگ